بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آج ہم اس نظم کے نقطہ عروج پر پہنچ گئے ہیں جہاں پر علامہ صاحب نے کمال فن سے جواب شکوہ کو ایک ایسی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدل دیا ہے جس کا نعت خواں خود اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام وہ پھول ہے کہ جو بالفرض اگر نہ ہوتا تو گلشن میں نہ بلبل چہچہاتے اور نہ ہی باغ میں کلیاں مسکراتیں۔ اگر میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں توحید کی شراب کا ساقی نہ بنا کر بھیجا گیا ہوتا تو اسلام کی شراب بھی نہ ہوتی اور اس کی صراحی بھی نہ ہوتی، یہاں توحید کی محفل بھی نہ ہوتی اور اے مسلمانوں تم بھی نہ ہوتے۔ یہ کائنات کا خیمہ جو اب تک کھڑا ہے میرے محبوب کے نام کی وجہ سے ہی قائم ہے، اور اس دنیا میں زندگی کی رمق بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی وجہ سے باقی ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ پچھلے بند کا آخری مصرع ہے کہ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس بند میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدح سرائی کے انداز میں یوں بیان کیا جا رہا ہے کہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پھول ہے جس کی وجہ سے اندلیب خوش الہانی اور غنا سے گانے گاتی ہے۔ اگر باغ اس پھول سے خالی ہوتا تو بلبل ترنم سے گانا بھی نہ گاتی، اس دنیا کے گلشن میں نہ ہی غنچوں میں شگفتگی ہوتی اور نہ ہی کلیوں کا تبسم ہوتا۔ شکوہ کے آخر میں جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں۔ تو اس شعر میں علامہ صاحب کی دعا کا جواب بھی موجود ہے کہ یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول کا اثر ہے کہ تم بلبل بن کر محو ترنم بھی ہو اور تمہارے سینے میں نغموں کا تلاطم بھی اسی نام گرامی کی وجہ سے برپا ہے۔ اب تمہاری فریادیں قبول ہونے کا وقت بھی قریب ہے اور مسلمانوں کے دل بھی اب تمہاری آواز سے ہی چاک ہوں گے، اور امت کا یہ ٹھہرا ہوا قافلہ بھی اسی بانگ درا کی آواز سے رواں دواں ہو جائے گا جسے تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر بلند کیا ہے۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ہم نے جنت کی حوض کوثر کے ساقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں توحید کی محفل کا ساقی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر بالفرض یہ ساقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے تو اسلام کی شراب بھی نہ ہوتی اور نہ ہی وہ صراحی ہوتی، یعنی مسلمان دنیا میں نہ ہوتے، اور تو اور توحید کی محفل بھی نہ ہوتی اور تم بھی نہ ہوتے، یعنی اس دنیا میں اسلام کے لیے مختلف صورتوں میں جو کام ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا، اور اسلام کے پرچم کو تھامنے والے لوگ بھی دنیا سے ختم ہو چکے ہوتے۔ علامہ صاحب نے جو شکوہ کا آخری شعر کہا تھا، عجمی خم ہے تو کیا، میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا،
لے تو حجازی ہے میری۔ یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ میرے ساقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے کہ اس کی لائی ہوئی توحید کی شراب عرب سے نکل کر پورے عجم میں پھیل گئی ہے، اور اس کے دیے ہوئے آہنگ اور حجازی لہجے کے گیت اب ہندوستان کے صنم کدے میں بھی زور و شور سے گائے جا رہے ہیں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اے مسلمانوں، جان لو کہ افلاک کا یہ خیمہ، یہ آسمانوں سے بنا ہوا تمبو، یہ دنیا کا ڈیرا اور یہ کائنات کا گنبد صرف اور صرف میرے محبوب کے نام کی وجہ سے سیدھا کھڑا ہے۔ اس میں سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اگر بالفرض نکل جائے تو یہ پوری کی پوری کائنات دھڑام سے گر جائے اور تباہ و برباد ہو جائے، پھر اس کا برقرار رہنا بھی محال اور قائم رہنا ناممکن ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ نبض ہستی اور اس کائنات کی دھڑکن زندہ رہنے کے لیے تیار اور مستعد بھی میرے محبوب کے نام گرامی کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی نہ ہو تو دنیا زندگی کی رمق سے بھی محروم ہو جائے۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ 34ویں بند میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا سلسلہ جاری ہے کہ اے مسلمانوں، یوں تو یہ نام نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ایمان کا لازمی حصہ ہونے کی وجہ سے تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے، لیکن میں تمہیں یہ حقیقت بتا دوں کہ اس نام نامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گونج اور باز گشت جنگلوں میں، پہاڑوں کی وادیوں میں، سمندروں میں، پانیوں کی موجوں میں، طوفانوں میں، ملک چین کے شہروں میں، افریقہ کے صحراؤں میں ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اور اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ دنیا کی اقوام بھی یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور تا قیام قیامت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی بلندی کا مشاہدہ کر لیں۔ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کی وسعت، گہرائی اور گہرائی کا اندازہ لگانا ہے تو سنو، میرے محبوب کا سکہ دشتوں اور جنگلات میں چلتا ہے، یہ نام نامی پہاڑوں کی وادیوں میں بھی معتبر ہے، اور دنیا کا کوئی میدان، کوئی دریا، کوئی سمندر، کوئی خلیج، کوئی کھاڑی اس نام سے خالی نہیں ہے۔ دنیا کے تمام پانیوں کے ذخیروں میں پیدا ہونے والی لہریں اور موجیں اپنی گود میں اس نام کو لے کر اٹھتی ہیں، اور بڑے سے بڑے طوفان، سائیکلون اور سونامی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس دنیا میں مکمل تباہی پھیلانے سے رکے رہتے ہیں۔ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اے مسلمانوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا کیا بتاؤں؟ اس کے نام گرامی سے ہی ملک چین کے تمام شہر آباد ہیں، اور افریقہ کے تمام صحراؤں، سارے ریگستانوں اور جنگلات میں میرے محبوب کی عملداری ہے۔ دنیا کے موجودہ حالات دیکھ کر تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اسلام اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تمہارے دلوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے؟ اگر ایسا ہے بھی تو یہ بتاؤ کہ دنیا نے اپنی ساری کوششیں کر لیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے دلوں سے میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی مٹ جائے اور یہ مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا کر اپنے دلوں سے اس نام مبارک کو نکال دیں، تو کیا ایسا کرنے میں انہیں کامیابی ملی؟ نہیں مل سکتی، کیونکہ تمہارے دلوں میں اس نام کی حفاظت ہم نے کی ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے۔ اے مسلمانوں، اب وہ وقت قریب ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی جو دنیا کے جنگلوں میں، پہاڑوں کی وادیوں میں، آسمانوں کی پہنائیوں میں، سمندروں کی گہرائیوں میں، پانیوں کی موجوں میں، طوفانوں کی اٹھانوں میں، ملک چین کے شہروں میں، افریقہ کے صحراؤں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں مخفی ہے، اس کا کھلم کھلا دیدار اب تمام قوموں کی نظروں کے لیے عام کیا جائے اور اقوام عالم کی نگاہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی رفعت کا عروج، اس کی قدر و منزلت، دنیا پر اس کی برتری اور تمام جہانوں پر اس کی عالی مرتبت اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لے، اور میرا وہ فرمان کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر خیر سب سے بلند کر دیا کا عملی نظارہ چشم اقوام عالم بلا شک و شبہ ملاحظہ کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔